اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر کا مریدوں کو دفع کرنا۔ وزیر نے کہا، اے گفتار اور وعظ کے پرستارو، بھاگ جاؤ، حسی کان میں روئی ٹھونس لو، ظاہری آنکھ بند کر لو، ظاہری حصوں سے کام لینا چھوڑ دو تاکہ تمہیں اپنے باطن سے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ کی آواز سنائی دے۔ بیداری کی گفتگو سے اپنی جان سے گفتگو 1000 درجہ بہتر ہے۔ جس کی عمر خشکی پر گزری ہو وہ آب حیات کب پا سکتا ہے؟ دریا کی موج کب چیر سکتا ہے؟ خشکی کی موج ہماری سمجھ، ہمارا وہم اور ہماری سوچ ہے۔ آبی موج محویت، حال اور فنا کی کیفیت ہے۔ ظاہری گفتگو غبار کی مانند ہے۔ چپ رہنے کی عادت ڈال، اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ مریدوں نے پھر التجا کی کہ تمہاری جدائی میں ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں۔ بچہ دایا کے بغیر روتا ہے، اگرچہ اچھا برا نہیں جانتا۔ ہم سارنگی کی طرح ہیں اور تو مدراب مارتا ہے۔ رونا ہمارا نہیں بلکہ تو روتا ہے۔ ہم بانسری کی طرح ہیں اور ہم میں آواز تمہاری وجہ سے ہے۔ ہماری جان کی جان تم ہو، تمہارے ہوتے ہوئے درمیان میں ہم کون ہیں؟ ہم سب شیر ہیں، لیکن جھنڈے پر بنے ہوئے شیر، جس کا مسلسل حملہ ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بظاہر شیر کا حملہ کرنا ہوتا ہے جو نظروں میں ظاہر ہو، لیکن ہوا جو کہ حملے کی وجہ سے ہے ظاہر نہیں۔ وہ ذات جو نظروں سے غائب ہے کبھی دل سے گم نہ ہو۔ ہماری مستی تیری ایجاد ہے۔ تو نے معدوم کو وجود کی لذت بخشی اور معدوم کو اپنا عاشق بنایا۔ وہ لذت ہم سے واپس نہ لے، کیونکہ اگر تو لے لے تو کون ہے جو تیری جستجو کرے؟ نقش نقاش کے ساتھ کیا زور آزمائی کرے گا؟ تو ہماری کمزوری کو نہ دیکھ، اپنی سخاوت اور کرم کو دیکھ۔ عالم کی تمام مخلوقات قدرت کے سامنے عاجز ہیں۔ تو کبھی آدم علیہ السلام کا نقش کھینچتا ہے، کبھی شیطان کا، کہیں غم بھیجتا ہے کہیں خوشی۔ کوئی ہاتھ نہیں اور کوئی گویائی نہیں جو اپنے نفع و نقصان پر دم مارے۔ قرآن میں وہ خود کہتا ہے، فَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یعنی تو کنکریاں پھینکنے والا کب ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ تیر چلاتے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے نہیں، ہم تو کمان کی طرح ہیں۔ تیر چلانے والا خدا ہے، یہ جبر نہیں ہے۔ جباری کا ذکر تو انسان کا عجز ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ ہمارا عجز اضطرار کی دلیل ہے، لیکن ہماری شرمندگی اختیار کی دلیل ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو یہ شرم کیا ہے؟ اور یہ افسوس اور صلح جوئی اور طبیعتوں میں تدبیریں کیوں ہیں؟ استادوں کی شاگردوں کو جھڑکیاں کیوں ہیں؟ انسانوں کو اپنے گناہوں پر ندامت کیوں ہے؟ اگر تو کہے کہ وہ جبر سے غافل ہیں اور اللہ ان کو اپنے جبر کا علم ہونے نہیں دیتا، تو یہ تو بہت اچھا جواب ہے، کیونکہ تو کفر سے بچ جائے گا اور دین کی طرف مائل ہو جائے گا۔ بیماری میں حسرت اور عاجزی ہوتی ہے جو عین بیداری ہے۔ جب تو بیمار ہوتا ہے تو گناہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی برائی تجھ پر کھل جاتی ہے اور تو راہ راست پر آنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہ یقینی ہے کہ تیری بیماری تجھے ہوش و بیداری بخشتی ہے۔ اے راز کے طالب، یہ حقیقت جان لے کہ جس کو درد ہے اسے پتہ مل گیا۔ جو زیادہ ہوش مند ہے اور خبردار ہے اسی کا چہرہ زرد ہے اور وہ پردرد ہے۔ اگر تو اس کے جبر کا معتقد ہے
تو تیری عاجزی کہاں ہے؟ اگر تو جانتا ہے کہ تیرے پیر بندھے ہوئے ہیں تو تو دوسروں پر مسلط کیوں ہے؟ عاجزوں کی عادت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کمزوروں پر ظلم کریں۔ تو اپنے حسب منشا کاموں میں اپنے اختیار کو سمجھتا ہے، اور جو کام نہ کرنا چاہیے اس میں اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرتا ہے۔ جس کام میں تیرا ملان ہوتا ہے اس میں تو اپنی قدرت کو کھلا دیکھتا ہے، اور جہاں ملان نہ ہو اپنے کو جبری جانتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا کے کام میں جبری ہوتے ہیں اور کافر آخرت کے کام میں جبری۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے آخرت کے کام اختیاری اور کافر کے لیے دنیا کے کام اختیاری ہوتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام علیین کی جن سے ہیں اور کافر سجین کی۔ اے خدا، تو میری جان کو وہ مقام دکھا دے جہاں بلا حرفوں کے کلام بنتا ہے۔ اب ہم پھر قصہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ وزیر نے کہا، اے لوگو، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ہے، اور اب یہ سمجھو کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر ہوں۔ تب اس نے قوم کے امیروں کو بلایا اور ہر ایک سے الگ الگ تنہائی میں یہ کہہ دیا کہ میرے بعد دین عیسیٰ کا خلیفہ تو ہی ہے، اور اب سب پر دین میں تیرا ہی حکم چلے گا۔ جو سرکشی کرے اسے قیدی بنا لے، لیکن خیال رہے کہ اس حکم پر عمل میری موت کے بعد ہو۔ اس نے انجیل کے احکام ایک کو کچھ بتائے تو دوسرے کو ان سے الٹ۔ پھر 40 دن کے بعد اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ جب لوگ اس کی موت سے آگاہ ہوئے تو لاتعداد وہاں پر جمع ہو گئے۔ اس کی جدائی میں سب چھوٹے بڑے آہوزاری میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینہ اسی حالت میں گزر گیا تو لوگوں نے کہا، اے بزرگوں، سرداروں میں اس کا قائم مقام کون ہوگا تاکہ اس کو اپنا امام بنا لیں اور اس کی اطاعت کریں، کیونکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد چراغ کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ خدا مشاہدہ میں نہیں آتا، یہ پیغمبر اللہ کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ نہیں، میں نے قائم مقام غلط کہا، بلکہ وہ اصل ہیں۔ اگر ان کو وہ سمجھو گے تو اچھا نہ ہوگا۔ جب تک تم ظاہر پرست ہو وہ 2 ہی ہیں، اور جو ظاہر بینی سے گزرا اس کے لیے ایک ہے۔ جب تو بظاہر دیکھے گا تو تیری آنکھیں 2 ہیں، تو ان کے اس نور کو دیکھ کہ وہ تو ایک ہی ہے۔ جب ایک چیز پر نظر پڑتی ہے تو نور کے ذریعے تو اسے ایک ہی دیکھے گا، 2 نظر نہیں آئیں گی۔ جب انسان اپنی آنکھوں کے نور پر نظر رکھے گا تو روشنی میں اور چیزوں کے تعینات میں فرق نہیں پڑے گا۔ تمام پیغمبر علیہ السلام برحق ہیں اور ہم ان میں تفریق نہیں کرتے۔ اگر تو 10 چراغ ایک جگہ لے آئے تو ہر چراغ صورت میں جدا ہوگا، لیکن جب تو اپنا رخ ان کے نور کی طرف کرے گا تو وہ ایک ہی نظر آئے گا۔ تو اس میں فرق نہیں کر سکتا۔ قرآن میں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لا تفرقوا بین احد منہم، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ اگر تو 100 سیب اور 100 بھی گنے گا تو 100 نظر آئیں گے، لیکن ان کو نچوڑے گا تو 1 ہو جائیں گے، کیونکہ معانی میں تقسیم و اعداد نہیں ہیں، وہ صرف تعینات میں ہی ہیں۔ یار کا یار سے اتحاد بہتر ہے، اسی لیے معائنہ کا اعتبار کر۔ ظاہر تو سرکش ہے، اس سرکش ظاہر کو ریاضت سے پگھلا دے تاکہ تو اس کے نیچے وحدت کا خزانہ دیکھ لے۔ اگر تو خود نہ پگھلا سکے تو کوئی بات نہیں، اس کی مہربانیاں بھی پگھلا دیں گی۔ اپنے دل کو اس کا غلام بنا دو، وہ اپنے آپ کو دلوں میں ظاہر کرتا ہے اور خود درویشوں پر مہربانیاں کر دیتا ہے۔ ابتدا میں ہم وہی جوہر تھے، یعنی عالم ارواح میں تھے، تو ہمارے اعضاء وغیرہ بھی نہ تھے۔ جب اس نور خالص کا مظہر کائنات بنی تو اس میں تعدد پیدا ہو گیا، ہم وحدت سے کثرت میں تقسیم ہو گئے۔ مثلا سورج کی بسیط روشنی مختلف ذروں پر پڑتی ہے تو تعدد کو قبول کر لیتی ہے۔ ذروں کو ہٹا دیا گیا تو وہ کثرت پھر وحدت ہی کی صورت میں ظاہر رہتی ہے۔
ریاضت کے ذریعے مختلف مظاہر سے قطع نظر کر لینے کی طاقت حاصل ہو جائے تو تعدد اور مختلف تعینات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، کیونکہ نہ سمجھیں گے تو انکار کر دیں گے اور ان کا نقصان ہو جائے گا۔ اس فنا کے راز کی تفصیل میں زور و شور سے بیان کرتا، لیکن ڈرتا ہوں کہ کہیں کوئی دل لغزش نہ کھا جائے۔ نکتے تیز تلوار کی طرح ہوتے ہیں، اگر تیرے پاس ڈھال نہیں ہے تو واپس ہو جا، کیونکہ تلوار تیز ہو تو بغیر ڈھال کے اس کے سامنے مت آ، یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ اس لیے تلوار کو میں نے غلاف میں کر لیا ہے تاکہ کوئی الٹا سمجھنے والا الٹ نہ سمجھ لے۔ اب پھر قصہ کی طرف آتے ہیں۔ سرداروں کے آپس میں جھگڑنے کا واقعہ۔ سرداروں میں سے ایک نے کہا کہ اب اس مرد کا قائم مقام میں ہوں اور یہ دفتر میری دلیل ہے۔ دوسرے نے بھی یہی دعویٰ کیا۔ وہ سب آپس میں الجھ پڑے۔ اس کے فتنے کا بیج ایک آفت بن گیا۔ اخروٹ ٹوٹے تو ان کے کچھ میں سے گری نکلی کہ مرنے کے بعد اس میں سے پاکیزہ روح نکلی۔ جسم کا مرنا بھی بالکل اخروٹ کی طرح ہے، جو میٹھا ہے وہ قیمتی بنا اور جو گلا سڑا ہے اس میں سے آواز کے سوا کچھ نہ نکلا۔ جو گری سے بھرا ہوا ہے مشک کی طرح پاک ہے، اور جو گلا سڑا ہے وہ سوائے خاک کے کچھ نہیں۔ جو پر حقیقت ہو وہ اچھا ہو جاتا ہے، اور جو بے حقیقت ہو رسوا ہو جاتا ہے۔ اے صورت کے پجاری، جا معنی کی کوشش کر، کیونکہ معنی ظاہر کے جسم کے لیے پر ہوتے ہیں۔ اہل باطن کا ہم نشیں بن، تاکہ انعام بھی پائے اور مرد بھی بنے۔ اس بدن میں بے معنی جان یقیناً غلاف میں رکھی لکڑی کی تلوار کی طرح ہے۔ جب تک یہ غلاف میں ہو قیمتی لگتی ہے، جب باہر نکلی جلانے کی چیز ہے۔ میدان جنگ یعنی آخرت میں لکڑی کی تلوار لے کر نہ جا، پہلے دیکھ لے کہ کہیں کام خراب نہ ہو۔ اگر وہ لکڑی کی ہے دوسری لے، اور اگر تیری تلوار تیز ہے تو خوشی سے سامنے آ۔ تلوار اولیاء علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اسلحہ خانہ میں ہے، اس کا دیدار تمہارے لیے کیمیا ہے۔ تمام سمجھداروں نے یہی کہا ہے کہ عقل مند دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اگر تو انار خریدے گا تو کھلا ہوا خرید، تاکہ اس کا کھلا ہونا تجھے اس کے دانے کے بارے میں بتا دے۔ اس شخص کی مسکراہٹ بڑی مبارک ہے جو موتی جیسا صاف اور آبدار دل اپنی جان کی ڈبیا میں سے دکھاتا ہے۔ منحوس ہنسی اس پوست کے پھول گل لالہ کی سی ہے جس کے منہ سے اس کے دل کی سیاہی ظاہر ہو گئی۔ مسکراتا ہوا انار باغ کو مسکراتا ہوا بنا دیتا ہے۔ مردوں کی صحبت تجھے مردوں میں سے بنا دے گی۔ تھوڑی سی دیر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تو ایک بیکار پتھر ہے، لیکن جب کسی صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو موتی بن جائے گا۔ پاک لوگوں کی محبت اپنے دل میں ڈال لے، خوش دل لوگوں کی محبت کے علاوہ دل نہ دے۔ دل تجھے اہل دل کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے، اور جسم تجھے پانی مٹی کی قید خانہ کی طرف کھینچتا ہے۔ ہاں، کسی دل والے سے لے کر دل کو خوراک دے۔ جا کسی نصیبہ والے کا نصیبہ تلاش کر۔ نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی، اور بدبخت کی صحبت بدبخت بنا دے گی۔ ہر دکان میں الگ قسم کا سودا ہوتا ہے، لیکن بیٹا مثنوی تو فقر کی دکان ہے۔ میری مثنوی وحدت کی دکان ہے۔ واحد کے علاوہ جو کچھ بھی دیکھو بت پرستی ہے۔ یہ مثنوی وحدت در وحدت ہے۔ اے معنی کے طالب، بے شک اس سے مچھلی سے بلندی تک چلا جا۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے۔ انجیر ہر حقیر پرندہ کی خوراک نہیں ہے۔ کام کے آدمی کے لیے یہ باتیں کہانی نہیں ہیں، خاص حالت اور دوست کی حضوری کا بیان ہے۔ قرآن کے حروف کو لوگوں نے اگلے لوگوں کے قصے کہا، یہ نافرمانوں کے نفاق کی علامت ہے۔ جس نے مثنوی کو افسانہ سمجھا وہ خود افسانہ ہے، اور جس نے اسے اپنی دولت سمجھا وہ مرد ہے۔ سچی بات کا مزہ لینے پر ہر کوئی قادر نہیں ہے۔ ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت چاہتا ہوں۔
اللہ حافظ.